اچھا جناب، ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، جو ایک صاحب طرز شخصیت میں انہیں کہوں گا، اور ان کا بڑے منفرد اسلوب بھی ہے۔ افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، فلم نگار ہیں، اور ہماری وائس آف رائٹرز تنظیم کے چیئرمین ہیں۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت چینل وائس آف رائٹرز بھی بنا رکھا ہے، اور اس کی پذیرائی بھی بڑی سطح پر ہوئی، اور بڑے بڑے ادیبوں نے ان کو سراہا۔ تو میں بڑی محبت سے علی اریان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ عبید بازا قمر۔ آج سب ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد سحر صاحب کی کتابوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، چھوٹی سی بات ہے کہ مزاح لکھنا تلوار پہ چلنے کے برابر ہے۔ تلوار پہ چل کے دکھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ واہ جی، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ تلوار پہ چل کے انہوں نے دکھایا ہے، اور ہم نے تو چیخیں تک سنی ہے بہرحال۔ ان کی جو لکھت کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ ان کا دھیما مزاج اور ملٹی ڈائمینشنل ہونا ان کی تحریر کا، کہ جن باتوں پہ آپ ہنس سکتے ہیں، کہہ لگا سکتے ہیں، ان پہ آپ رو بھی سکتے ہیں بھی آپ۔ ان کی تحریر کے اندر جو ایک ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں پہ آپ مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، بلکہ کہہ لگا سکتے ہیں، وہ تھوڑے سے غور کرنے پہ آپ اس پہ داڑیں مار کے رو بھی سکتے ہیں۔ بہت اچھی۔ یہ ان کی ایسی ان کا وہ کوڈ ہے ان کے لکھنے کا، جو کم از کم میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ خدا کی عطا ہے ان کے اوپر۔ بہت خوبصورت لکھنے والے ہمارے وائس آف رائٹر کے مطلب ہے کہ شاید واحد ہیں جو مزاح میں آئے ہیں، اور مزاح اچھا مزاح تو ویسے بھی ناپید ہے ہمارے اس شہر میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی تمام کتابوں پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اللہ تعالیٰ اور ان کو مطلب کہ قلم میں طاقت پیدا کرے، اور بہت خوبصورت لکھیں، لکھتے ہی بلکہ چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب علی اریان صاحب۔ اچھا جناب، آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں سید ماجد شاہ صاحب، اور اس کے مہمان اعزاز ہیں امتیاز قریشی صاحب۔ اور آج کی یہ تقریب جو ہے خصوصی طور پر ڈاکٹر مشتاق احمد سحر صاحب کے اعزاز میں ہے، جن کی اب تک 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ مزاح نگار ہیں، اور انشاء پرداز ہیں، مضمون نگار ہیں، اور مزاح کی جو اعلیٰ روایت ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے درمیان وائس آف رائٹرز کے صدر اور بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، سینئر براڈ کاسٹر جناب محمد اورنگزیب صاحب محمد اورنگزیب سجن صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ تو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ پراپر تقریب ہوگی مشتاق صاحب کی، تو اس میں اپنا مضمون پیش کروں گا۔ تو میں نے بلکہ ریکویسٹ بھی کی تھی، ہم پراپر یہ تو ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے ایک طرح کا، اور میں نے وہ مضمون لکھا ہوا ہے، لیکن میں سب سے پہلے تو یہی ہے اس آج کے موقع کے لحاظ سے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ کے اعزاز میں ایک بھرپور تقریب پھر کی جائے گی، جس کی آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ اور مزہ ماشاءاللہ آپ نے بھرپور لکھا اور خوب لکھا، اور کہتے ہیں نا جی، مزہ میں انسان رلا بھی دیتا ہے، جیسا انور مسعود نے کہا کہ کیا تیرے شخص رلا دے کے ہنسا دے۔ جی آپ فرمائیے۔ تیرے کہے انور بڑے نمناک ہوتے ہیں، کوئی دیوار گریا ہے پسے دیوار کے پیچھے، یا کہ تیرے اشعار کے پیچھے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ جی، تیرے اشعار کے پیچھے۔ واہ واہ۔ تو ماشاءاللہ یہی میں نے جو ان کی کتب پڑھی ہیں اس سے مجھے جا بجا یہ چیز محسوس ہوئی ہے۔ اور دوسرے کی ایک چیز جو مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے ان کی کتاب پڑھ کے، وہ میں آپ سب کے لیے، شاید آپ کو بھی فائدہ دے۔ میں نے تقریباً 5-6 مہینے ان کی کتب
سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ایک اس میں تھی جین کی تعریف, جو کوالٹی جین پینٹ کی بیان کی گئی ہے نا جینس کی, وہ اس کے بعد میں نے ایک پینٹ خرید لی اور کنسٹرکشن میں نے مکان کیا اور پورے تقریباً 6 مہینے اسی پینٹ کو استعمال کرتا رہا ہوں. تو یہ تو میں اس طرح تو بھرپور فائدہ اٹھایا. یہ جین والوں کو بھی فائدہ ہو. ہاں یہ جین والوں کو بھی فائدہ. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کے لیے مضمون پیش کیا جائے گا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب سجن صاحب. تو اب میں آج کی اس تقریب کے مہمان اعزاز جناب امتیاز قریشی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمیں اپنے تاثرات سے نوازیں. جناب امتیاز قریشی صاحب. سب سے پہلے میں عبید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس زندگی سے بھرپور تنظیم اور گیدرنگ میں شامل بھی کیا اور مدعو بھی کیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنی بے تکلفی بھی ہے اور زندگی سے بھری جو محفل ہوتی ہے نا, یہ بہت کم ہوتی ہے. ہم نے بہت ساری تقریب میں حصہ لینا ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی خال جو ہے تقریب عظمت تسنع و بناوٹ جو ہے اس میں بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ تو حالانکہ موسم جو ہے, موسم کافی جو ہے وہ گرم ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل گرمی محسوس نہیں ہو رہی اس طرح سے کہ ایسے لگتا ہے. اور مجھے بلکہ تھوڑا سا گلہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں شامل کیا. یہ میرا تاثر ہے. مجھے افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے کہ پہلے کیوں نہیں میں ایسے زندہ دل لوگوں میں شامل ہوا. تو باقی یہ تو ایک تاثر تھا اور شکر گزار ہوں. پھر جو یہ دوپہر کا انہوں نے ایک شام ہم مناتے ہیں اکثر شعراء کے ساتھ, تو آج یہ جو دوپہر منائی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو یہ بھی بڑا اچھا ہے. یہ بھی مزاح ہے شکر دوپہر میں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی شاعر کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوپہر منائی جا رہی ہے. خط میں پوسٹ کی ہوئی بہت تو اور اس دوپہر کا جو ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور ایسی جگہ پہ اصل میں جہاں 4 یار مل جائیں وہی رات ہو گلزار, تو یہ ویسا معاملہ ہے. حالانکہ میں ہماری صاحب سے میری ہے, اورنگزیب صاحب سے بھی پہلے ملاقات ہے, لیکن باقی دوست لوگ شاہد صاحب سے بھی ہے حلقے میں, لیکن باقی جو جتنی بھی شخصیات ہیں یہاں ان سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنم کا کوئی تعلق اجنبیت نہیں ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا جی, ہم یہ بھی قریشی صاحب سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ کوئی اعزازی طور پر اپنا افسانہ وہ بھی پیش کریں تاکہ باب جو ہاں ہے بالکل اسے محظوظ ہو سکے. ٹھیک ہے. وہ میں اپنی بات کمپلیٹ کروں کہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے کتاب پڑھی تو نہیں ہے, لیکن یہ سینئر شعراء اور ادباء یہاں تشریف فرما ہے اور ہر شخص, ہر ادیب جو ہے اپنی اپنی ایک مستند رائے رکھتا ہے. لیکن جو چٹکلے شاہد صاحب نے جو رپورٹ میں کیے ہیں وہ چاول کے ایک دانے سے لگتا ہے. مجھے تو بڑا محظوظ ہوا. اور اس قسم کی ایک مصرے میں آپ یعنی دیکھ کا ایک چاول جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے. تو مجھے یہ بڑی جستجو ہو رہی ہے کہ میں کس وقت فارغ ہو کے ان کا کلام پڑھوں اور میں ان کو جانوں. شخصیت سے تو ہے ابھی گفتگو ہوئی ہے, لیکن بڑا اچھا لگا. شکر ہے دیکھ کا چاول جو ہے وہ چول نہیں نکلا, الف برقرار رکھا. تو مجھے بہت شکریہ, تمام احباب کا بھی شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اسپیشل آئے ہیں آپ کا بہت انہوں نے بہت مان دیا, محبت دی ہے ہمیں آ کے. اور جناب بہت شکریہ ہمارے لیے قریشی صاحب. ہم آپ سے افسانہ بھی سننا چاہیں گے اور بے شک ابھی اب سنائیں یا اگلے راؤنڈ میں سنا دیں جس طرح آپ پسند کریں. تو
मेरे ख्याल में आगे सुनाएंगे आप? जी जी मैं सुना वो असल में वो इनके मोबाइल में है। मोबाइल में है मोबाइल में सुना बाद में ठीक है मैं नहीं फिर अगले राउंड में सुना लें हम। ठीक है कोई जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश इम्तियाज़ कुरैशी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की। आप ख़ुद हमारे इन दोस्तों में एक खूबसूरत दोस्त का इजाफ़ा हैं और आपने बड़ी अच्छी बात की। ज़िंदगी से भरपूर जो महफ़िलें हैं वो उसी सूरत में होती हैं कि जब हम ज़िंदगी में शरीक हों, ज़िंदगी को कशीद करें बल्कि ज़िंदगी को तख्लीक करें। हमारी ज़िंदगियां बहुत मसनूई हो चुकी हैं बुनियादी तौर पर। हमारी महफ़िलें जो हैं उनमें बड़ा तसन्नो दर आया है और हम दिल की बातें नहीं करते और हम बहुत मोहतात हो जाते हैं कि हमारा लफ्ज़ ना पकड़ा जाए, हमारी कोई ऐसी बात कोई मयार का तो सामने रखना एक अच्छी बात है, लेकिन मयार परस्ती में ज़िंदगी को जो है उसका इस्तेहसाल करना नामुनासिब बात है। तो हम बरजस्तगी के कायल हैं, हम बेतकल्फ़ी के कायल हैं, बरजस्तगी के कायल हैं। जो दिल में है आप बरजस्तगी से कहें, बेसाख्तगी के कायल हैं, मसनूईपन के कायल नहीं। और ये दोस्तों की मोहब्बत है। फिर हम दोस्तियों के कायल हैं, हम इंसान का एहतराम और उसके ताल्लुक़ की जो खूबसूरती है हम उसकी चमक दमक को कायम रखते हैं। तो शायद इस वजह से हमारी महफ़िलें जो हैं आप सब दोस्तों को खूबसूरत भी लगती हैं और रौनक भी लगती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और आज के साहिब सदर, आज की तकरीब के साहिब सदर जनाब सैयद माजिद शाह साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो बल्कि उनसे कबल हमारे जो आज के दूल्हा हैं और आज की इस तकरीब के जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहर, तो वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम चाहेंगे कि उनको हम मौका दें, उनसे हम सुने। पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी उस वक्त मिले थे जी सेहरा उतारा होगा। दूल्हा हैं अभी बगैर दुल्हन के हैं। ये अभी भी दूल्हा ही लग रहे हैं, अभी भी दूल्हा ही लग रहे हैं अभी माशाल्लाह। दूल्हे ही लग रहे हैं। वो सेहरा उतरने से जो है वो एयरपोर्ट जो है उसका नक्शा सामने आ गया है। तो बहरहाल डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहर साहब से दूल्हा पे आप तकरीब क्यों क्यों कह दे ये दूल्हा जी जी ये गलत है। सही बात। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? एक लड़ाई तो नहीं करनी, ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। बोलेंगे मैं तैयार हूं, ना करनी नहीं फलाम बोलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ करना है ना, ਤੁਸੀਂ लड़ाई तो नहीं करनी, कुछ जितना जितना मर्जी मुझे उतार दो। नहीं आप इसलिए मूंछों पर नजर रख रहे हैं कि आपके पास खुद मूंछें नहीं है। जो हम पंजाब में कहते हैं मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, तो आपके पास तो बाहर बहुत कुछ होना चाहिए। जी इरशाद डॉक्टर मुश्ताक अहमद। मैंने इधर 50% आप बने नहीं आपके इसीलिए पूछे मरोड़ मैं पारा हाँ अच्छा अच्छा जी। किसी ने नहीं कहा साहिब सदर के इजाजत के साथ। ये जुबानी तो नहीं हो सकता मेरा। नहीं साहिब सदर अगर पहले ही ममनून हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये खासे सबसे मैं ममनून जुबानी तो नहीं कुछ कह सकता। नहीं ये वैसे ये- डॉक्टर साहब ये पूरा रजिस्टर नहीं होगा, थोड़ा सा एक दो सौ नहीं मुझे तो लगे कोरोना का कोई डाटा है मरीजों का डाटा उठा लाए हैं आप गलती से। शाह साहब ये लगे जनाब कि रात सारी- का खाना इतने ही है। कीमा और बढ़ाओ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ करता मैं देखा ये जनाब एक्चुअली चौथी किताब का जो है ना कुछ अच्छा ताज़ा माल है ये सारा। हाँ ताज़ा माल। वाह जी वाह। सर आपने माल कह दिया। डॉक्टर साहब बहुत बड़े सप्लायर भी रहे इनके। एडिट मजाक नहीं के हो सप्लायर मेडिसिन के मेडिसिन दी मेडिसिन इस्लाम हर गल ਨੂੰ बुरे अंदाज नहीं ना लाने लेकिन मैं लफ्ज़ रू असल माने नहीं लेकिन जी ये अगर एडिट नहीं हो सकती तो फिर इसको आप इतने उन्हें लोगों की नहीं, कमी कोई नहीं ऐसी बात। जो उल्टा मतलब लेंदे। अच्छा देखें जी इसी तरफ आते हैं। सर डॉक्टर जी डॉक्टर साहब इरशाद। ये लंबा मजमून है। आधा सुना दें वो पहले तक कह के तो एक पाव सुना दें। हाँ ताकि चावल के दाने का अंदाज़ा हो सके। चावल का दाना जनाब ख्वातीनों नहीं नहीं ख़वातीन ख्वातीन का लफ्ज़ गलत हो खवा गया। चार हज़रात। खवातीन हो या चार हाँ हज़रात। तो मैंने जो बैर लिखा था इसके बारे में वो ऑलरेडी तबसरा लिखा हुआ मैंने कि जुमला मुकर्रीन ने मेरी गैर मयारी किताबों में जो ढेरों मयारी खूबियाँ दरियाफ्त करके या अपनी तरफ से घड़ कर
محض میری خوشنودی کی خاطر زبردستی میری کتابوں کے ساتھ منسوب کیں اور اپنی خطابت میں مبالغہ رائی کے جو جوہر دکھائے ہیں، اگر میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو ناانصافی کا بول بالا ہو جائے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو مقررین نے اپنے تبصروں میں اس انداز سے دلائل دی ہیں کہ میرے جیسا شکی مزاج شخص بھی قائل ہو چکا ہے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ انہیں سچ مان لیا جائے۔ ویسے بھی بھلا میں کون ہوتا ہوں ان کی نیت پر شک کرنے والا، اور خاص طور پر جب بات میری کتابوں کی تعریف کی ہو رہی ہو۔ یہ شاندار اور جاندار اور گن گرج والے تبصرے سامعین کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، خاص کر ان کی جو اونگ رہے ہیں، اور ہاں ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے جو میری کتابوں کو محض اس خوف سے نہیں پڑھتے کہ پتہ نہیں معیاری نکلیں یا نہ نکلیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ان بلند بانگ تبصروں کے بعد سب پر لازم ہے کہ میری کتابیں صدقے دل سے لفظ بلفظ پڑھیں، صدقے بھی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میں یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ اگر کوئی میری تسلی و تشفی کے مطابق میری کتابوں کی جھوٹی سچی تعریف نہ کرتا تو پھر میں اپنے خطا میں خود پینترے بدل بدل کر اپنی کتابوں کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کرتا کہ سننے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس لیے کہ میری کتابوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ کام میری خواہش کے مطابق کسی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن کاش وہ اس سے بھی بڑھ کر تعریفیں کرتے تو میرا دل مزید بلیوں اچھلتا۔ خیر اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کتابیں ضرور پڑھیں، خواہ کسی سے چھین کر پڑھنی پڑے۔ سامعین، اگر بات ادب کے حوالے سے کریں تو پھر سچ تو یہ ہے کہ میں اس وقت خود کو ادب کے ایک گھنے جنگل میں اگے ادب کے دیو کامت درختوں کے درمیان گھری ہوئی ایک پنیری محسوس کر رہا ہوں۔ گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری کتابوں میں جو ڈھیروں خوبیاں اور خال خال خامیاں ہیں سو ہیں، اور جنہیں مقررین نے وضاحت سے یوں بیان کیا ہے کہ کسی میں انکار کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اب میں اس پنیری کو رکھیں ایک طرف، میں جتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کی کتابوں میں اتنی خوبیاں ہیں تو اس کی اپنی ذات میں تو لا محالہ لا محدود خوبیاں ہوں گی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت کہ بلا شک و شبہ مصنف کی تحریریں محدود پیمانے پر اس کی اپنی ذات کا اظہار ہی تو ہوتی ہیں۔ اس موڑ پر اگر میں کثر نفسی سے بھی بھرپور کام لوں تو پھر بھی میری ذات میں خوبیوں کا ایک ایسا سلسلہ وار طوفان برپا ہے جو تھمنے کا نام ہی لیتا، اور جو پل بھر میں حاضرین، ناظرین، قارئین اور سامعین سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے کر حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ کیا بات! آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا، یہی تو پرابلم ہے، یہی میں بتا رہا تھا۔ غور نہیں کیا تو اب کر لیں کہ غور کرنا صرف دانشوروں کا مشغلہ نہیں، کہ اکثر لوگ اپنی خوبیوں کے اظہار میں یا تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یا شاید شرماتے ہیں، یا شاید ماحول سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا ان میں پیدائشی طور پر عاجزی و مسکینی کی جراثیم پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں نے تو نہایت دیدہ دلیری سے نہ صرف اپنی تینوں کتابوں میں اپنی ڈھیروں خوبیاں کھل کھلا کر بیان کی ہیں، بلکہ دیگر موقعوں پر بھی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا ہوں۔ اس کے باوجود اردو کی خاص کتاب چھپنے کے بعد مجھ پر اپنی ذات کے اندر موجود مزید خوبیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اگر میں اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ نہ صرف اپنی ذات سے بلکہ آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ مجھے فالو کر کے یعنی میری خوبیاں اپنا کر آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں اور مجھے مفت میں ثواب مل جائے۔ ویسے یہ ثواب والی بات تو میں ذرا روانی میں کہہ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں میں ثواب کی بجائے دولت کی تلاش میں رہتا ہوں، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ میں نے اردو کی خاص کتاب بھی دولت کے نام کی ہے۔ اسے پڑھ لیجئے کیونکہ فہرست مضامین میں پہلے لکھا ہے، جبکہ عدم واقفیت کی بنا پر پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ کتاب شاید فہرست مضامین کے بعد شروع ہوتی ہے، حالانکہ اچھی کتاب سرورق سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میری کتاب بھی سرورق سے شروع ہو کر پس ورق تک جاتی ہے، اس لیے ان کا مطالعہ بھی مضامین کی طرح دھیان سے کریں۔
اور ایسے لوگ کئی اہم معلومات مثلا فہرست مضامین تک بھی پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا قاری ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، مجھ میں یہ خوبیاں عموماً ضدین کی صورت میں ہیں۔ مثلا اگر میں بہادر ہوں تو بزدل بھی ہوں، اور احمق ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو عقل مند بھی فرض کر لیتا ہوں۔ اسی طرح میں خوش اخلاق بھی ہوں لیکن اکثر بدتمیزی کر بیٹھتا ہوں۔ اس لیے کیا اجنبی اور کیا واقف کار، ہر دو ذرا محتاط ہو کر مجھ سے گفتگو کیا کریں کہ کچھ پتہ نہیں کہ میں کس وقت بہادری، عقل مندی اور خوش اخلاقی سے پھسل کر بزدلی، حماقت اور بدتمیزی پر اترا ہوں۔ تو دوستو، اب آپ ملاحظہ فرمائیں کھلے دل سے میری چیدہ چیدہ خوبیاں، جو لوگ میری ان خوبیوں سے دل، معدے، جگر میں جلن محسوس کریں، اور خاص طور پر وہ جو خود ان خوبیوں سے محروم ہوں، وہ فنکشن کے بعد واک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ جی ہاں، گرم کروانا ہونے کے لیے۔ تو ذرا دل تھام کے، لسٹ طویل ہے لیکن میں اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ جیسے خوبیاں تو میرے میں ہزار ہیں، لیکن میں 5 6 7 بتاؤں گا۔ نہیں، لیکن ہم تو 2000 سمجھ رہے تھے۔ ہاں نہیں، پہلا ایک فالتو ہے، باقی آ گیا صفر جو ہے وہ لگا لیں۔ اچھا یہ آپ نے کثر سے کام لیا۔ اچھا جی، مجھے اپنی ناکامی دوسروں کے سر تھوپنے میں ایسا کمال حاصل ہے کہ دوسرا حقہ بقے رہ جاتا ہے۔ مثلا اگر میری کتاب نہ بکے تو میں نہایت ڈھٹائی سے اس کا الزام پبلشر کے سر تھوپ دیتا ہوں، اور پبلشر میں بھی اتنا شریف آدمی ہے کہ میرے تیور دیکھ کر اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنا دوسروں کے بارے میں۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود اپنے بارے میں خوش فہمی سی رہتی ہے، اور میرے تو خوش خرم رہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ میں تحلیل نفسی کا بالکل قائل نہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور کھانے کی بھی چوری الگ ملتی ہے۔ اور وہ آپ اکیلے میں اپنے گھر میں بھی بہادر ہوتا ہوں، لوگ تو بات ساری ہوتے ہیں نا۔ میں اپنے گھر میں بھی بہادر ہوتا ہوں کہ گھر سے باہر تو ہر کوئی شیر بنا پھرتا ہے، کوئی گھر میں بڑک مار کر اپنی بات منوائے تو مانے۔ بہرحال یہ میری چھٹی خوبی ہے۔ آپ بھی میری ان خوبیوں کی اسی ترتیب سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میں بہادر شخص ہوں، اور جس کا ثبوت یہ ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، میرے خیر خواہوں کا مشورہ ہے کہ میں یہ انتہائی نجی قسم کا ثبوت برائے تحفظ حقوق ازدواج کے تحت یوں کھلم کھلا بیان نہ کروں۔ جن احباب نے ریفریشمنٹ کے بعد مجھ سے گھر میں بہادر ہونے کا ثبوت مانگا اور طریقہ پوچھا، تو میں نے عدم پھیلاؤ کی کڑی شرط کے ساتھ انہیں رازداری سے بتایا تھا کہ میری بیوی مارے ڈر اور خوف کے میرے سامنے آج تک اونچی آواز میں نہیں بولی، لیکن یہ پھٹے باز پتہ نہیں کہاں اچانک سے آ ٹپکا اور سب کے سامنے کہنے لگا کہ بھائی، یہ محلے دار ہونے کے ناطے میں بخوبی آگاہ ہوں کہ ہماری بھابھی گلے کی ایک مستقل خرابی کی بنا پر اونچا بول ہی نہیں سکتی، اس لیے کیسی بہادری ہے، کہاں کی بہادری۔ ابھی 6 خوبیاں ہوئی ہیں، 1000 رہتی ہیں۔ اچھا، میرے نروز اتنے، یعنی اعصاب اتنے مضبوط ہیں۔ اعصاب کے مضبوط ہونے کا کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں نے 60 سال کی عمر تک سرکاری ملازمت کی؟ میرے کچھ بزدل دوست تو چند سال بعد ہی میدان سے بھاگ گئے۔ مجھے تو ایسے لوگوں کو دوست کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں نے دوران ملازمت خوب ہاتھ رنگے۔ میرا اشارہ اسی طرف ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سسٹم کا کمال یہ ہے کہ کسی نے مجھے رنگوں ہاتھوں نہیں پکڑا، کیونکہ میں نے اپنی پوری سروس وائٹ کالر پہن کر کی ہے۔ کیا کہنے، اور وائٹ کالر پاکستان میں وہ جادوئی ٹوپی ہے جسے اگر پہن لیا جائے تو دوسرے انسانوں کو آپ کے کرائمز اور کرپشن تو کیا آپ ہی نظر نہیں آتے۔ میں موسیقی والے سر سے واقف ہوں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں بچپن میں بھی لگاتار کئی تانوں میں اور کسی تان کو توڑے بغیر
نہ صرف رو سکتا تھا بلکہ ساتھ ساتھ بہتے ناک کو گرنے سے پہلے ایک خاص سر کی آواز کے ساتھ اوپر بھی کھینچ سکتا تھا. حساب کتاب میں ایسا ایکسپرٹ ہوں. میں اب چھوڑ رہا ہوں درمیان میں. جی جی وہ بہت زیادہ لمبی ہے, پھر آپ کہیں بور ہی نہ ہو جائیں, رونے پر نہ آ جائے نا پھر آپ. شیخ صاحب ذرا چپکے سے چھپے پاڑ دے باقی. جی جی آپ کوئی پشاور جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہوئی. تسلسل کا نہیں میں ذرائع تفنن کہہ رہا ہوں ایسی بات. حساب کتاب میں ایسا ایکسپرٹ ہوں. یہاں پھٹے باز کہتا ہے آپ جس لیول کے ایکسپرٹ ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں, یہ کسی اور کو جا کر بیوقوف بنائیں. میں حساب کتاب میں ایسا ایکسپرٹ ہوں کہ حکومت اپنے سود در سود کے معاملات اور پیچیدہ معاشی گتھیاں مجھ سے حل کروا سکتی ہے, اور یوں پاکستان کو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم باہر سے نہیں منگوانا پڑیں گے. کیا کہنے. میرے ایکسپرٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسکول میں میتھ ایک شیخ استاد سے پڑھا تھا. ویسے شیخ حضرات ناراض نہ ہوں کہ عام طور پر غیر شیخ حضرات شیخوں کا ذکر مذاق یا لطیفی کے طور پر کرتے ہیں, جبکہ میں تو ان کی یہ خوبی نہایت سنجیدگی سے بیان کر رہا ہوں. بلکہ شیخوں کو تو خوش ہونا چاہیے اور خود پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی تربیت سے ایک غیر شیخ ہائی فائی ایکسپرٹ بنا, وگرنہ شیخ حضرات حساب کتاب میں کہاں سدھرتے ہیں. بچپن ہی سے سیٹیاں بجاتا چلا رہا ہوں, لیکن اب چند ایک تلخ تجربات کے بعد سیٹیاں بجانے سے توبہ کر لی ہے. اب صرف گاڑی کا ہارن بجانے پر گزارا کرتا ہوں, جبکہ بعض لوگوں سے یہ بھی نہیں ہوتا اور اچھے خاصے چانس ہونے کے باوجود خاموشی سے گزر جاتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ اس گئی گزری عمر میں چانس لینے کے لیے ہارن بجاتے بھی ہیں اور کوئی چند لمحوں کے لیے ٹھٹک بھی جاتا ہے تو یقین کریں وہ آپ کی شاندار قیمتی گاڑی کی وجہ سے ٹھٹکا ہوگا. بدحواسی کی بھی ایک حد ہوتی ہے, لیکن میری بدحواسیوں کی کوئی حد نہیں. اگر آپ ثبوت کے لیے بے چین ہیں تو کبھی مجھ سے انفرادی سطح پر ملاقات کر لیں, مختصر سے وقتی میں آپ کو کئی ثبوت مل جائیں گے. آپ نے غور کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں, کہ میری تحریروں میں خیالات ایسے پراگندہ اور الجھے ہوتے ہیں کہ پڑھتا جا چکراتا جا والا ماحول بن جاتا ہے. ویسے بھی سیدھے سادے خیالات والے شخص کو بھلا کون پسند کرتا ہے. اسے تو سادہ کہا جاتا ہے, اور جس کے مقابل بیوقوف کی اصطلاح تو کچھ بھی نہیں. میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کا فن بھی جانتا ہوں, اور یوں اچھے خاصے معقول لوگ میری باتوں سے الجھن کا شکار ہو کر اپنی حتمی فیصلوں تک کو بدل دیتے ہیں, چاہے بعد میں عمر بھر پچھتاتے ہی رہیں. میں لوگوں کو ناراض کرنے کا فن بھی خوب جانتا ہوں. یہ راضی کرنا بھی بڑا کوئی فن ہے. میں پھر اور پڑھ لوں. بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاق احمد سحر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی, بڑی پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں اپنی تحریر میں اور ہمیں بڑا محظوظ کیا. میں آج کی تقریب کے صدر افسانہ نگار شاعر محترم سید ماجد شاہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ صدارتی خطبہ عنایت فرمائیں. جناب, سب سے پہلے تو وائس آف رائٹر کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب کا انعقاد کیا. تھوڑا سا آگے اگر اونچی آواز میں. جو جس وقت ہم لوگ آئے تو اس وقت ہر کوئی کسی کے پاس قیمہ اٹھایا ہوا تھا, کوئی روٹیاں لے کے آ رہا تھا, بوتلیں لے کے آ رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے 6 رجسٹر اٹھائے ہوئے تھے ساتھ, جس میں سے انہوں نے سنانا تھا. اس میں سے آپ نے سن بھی لیا, کتابوں کا ذکر بھی ہو گیا. تو اب ترتیب وار جو ہے, پہلے تو کھانا کھایا ہے تو شیخ فاروق صاحب کا اور سجن صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے بڑی اچھی دعوت کا انتظام کیا. اس کے بعد امتیاز سر آپ کو تو ان کو بھی کی تعریفیں کر رہے ہیں کہتے ہیں, اور انہیں ہم بڑا اچھا ایک ہمارا اضافہ ہے. بہت. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہ. ڈاکٹر صاحب سے جو میری پہلی ملاقات تھی, یعنی تعارف ان کا جو تھا, بڑا عجیب و غریب قسم. اچانک 2
موٹر سائیکل تھے یا ایک پہ 3 سوار تھے یا 2 موٹر سائیکل تھے، اس میں 3 لوگ جو تھے وہ داخل ہوئے میرے گھر میں، اور انہوں نے کتابیں مجھے دی اور انہوں نے کہا جی اس پہ مضمون لکھو۔ اچھا میں نے کہا یہ مطلب میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ایک موٹر سائیکل پہ 3، 2 کی اب وجہ 2 پہ 3 تھے یا دو موٹر ایک سائیکل پہ پہ 3 تھے، 2 موٹر سائیکل پہ 3۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جس طرح ہی مجھے دیا، یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، میں اب جانتا نہیں تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں پڑھا ہوا، تقریب کرانی ہے، آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ میں نے کہا جی میں نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں ڈاکٹر مشتاق صاحب، میں نے نہیں پڑھا ہوا۔ تو انہوں نے کتابیں نکال دی، ان دنوں کوئی مصروفیت تھی، میں اتنے دنوں میں ہوگا یہ آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ میں کہا یار میں پڑھوں گا تو پھر میں لکھوں گا، اور اس قابل ہوئے تو میں لکھوں گا کہ اگر انہوں نے مزاح اچھا لکھا ہوا تو میں لکھوں گا۔ تو شیخ فاروق صاحب بڑے غصے سے میں پڑھیاں بہت اچھی ہیں لکھو، میں پڑھ لی تصدیق کی جاتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پیمنٹ انہوں نے کی ہونی اس کے بعد ان کا حکم آیا، میں بعد میں تھا جس دن 2 دن پہلے، تو عبید بازق صاحب نے کہا جی اس تاریخ کو ہے اور آپ نے مضمون لکھ کے لانا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کہیں، میں لکھ چکا تھا کچھ، کافی سارے پوائنٹس میں نے لکھ لیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں ادھر بیٹھ کے، اور یہاں پہ آپ تشریف لائیں، اور ادھر ہم لوگوں نے باقاعدہ تقریب کرنی ہے، اور بڑی تقریب تھی، 200-250 افراد کو ہم نے کہا ہوا تھا، اور راولپنڈی آرٹس کونسل میں ہونی تھی وہ تقریب۔ اور اسی زمانے میں کرونا، اور پھر رستے میں مجھے یاد ہے میں نے عبید بازق کو بتایا تھا فون کر کے، میں نے کہا جی میں آ بھی رہا ہوں، نکل بھی آیا ہوں۔ یہ خوشخبری آپ نے سنائی تھی۔ اور لیکن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور شاید پنڈی کی تقریبات وہ کینسل ہو جائیں، تو کم از کم بینر کے پیسے بچا لیں، وہ کل بھی چھپ سکتا ہے، آج نہ دیجیے۔ صاحب صدر میں سمجھا آپ جیلس ہو کے کہہ رہے ہیں، میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ میں پیسے بچانا چاہ رہا تھا۔ اب یہ تو خیر اس پہ تھا، جس وقت کتاب میں نے پڑھی نا تو مجھے بڑی الجھن ہوئی جب میں نے پہلے وہ کھولا، اس کی ترتیب ہی کوئی نہیں ہے کتاب۔ ٹھیک ہو گیا۔ فہرست جو ہے اس میں صفحہ نمبر اگر 101 اوپر لکھا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 70 پہ دوسرا مضمون ہے، اور صفحہ نمبر 1 پہ 5واں مضمون ہے، ساری ترتیب الٹی پلٹی۔ میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب پہلے میں نے وہ فہرست دیکھ لی، وہ پھر جس طرح میں پڑھنا شروع ہوا تو مجھے بڑی یعنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ترتیب جان بوجھ کے انہوں نے الٹ کی۔ ہاں ہاں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی جس طرح مختلف حربے جو ہے مزاح نگار جو استعمال کرتے ہیں، اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سارے پیروڈی ہے تو وہ بھی بڑی مختلف اور بڑی ڈفرینٹ ہے، اور بڑے خوبصورت، اور اپنے متن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور زیادہ جو ایک چیز جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کا خاص ہو، جس طرح حاصل غزل شعر ہوتا ہے، ان حربوں میں جو حاصل غزل تھا نا کہ اپنے آپ پہ زیادہ بات کی گئی، یعنی کسی دوسرے کا نہیں کر کے کیا گیا بلکہ اپنے بارے میں کی گئی۔ اور اس میں جو حصہ آپ نے ابھی سنا بھی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملہ جس وقت آ رہا ہے نا، کہ جس طرح ابھی ایک آیا تھا، وہ میرے ذہن میں پورا جملہ تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میرے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ہمیں وزیر اعظم باہر سے نہیں بلانے پڑیں گے۔ اور یہ معین قریشی اور یہ جو ورلڈ بینک کے آ رہے تھے وہ، لیکن وہ اس آرام سے کہتے چلے جا رہے ہیں، اس سہولت سے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سوچنے پہ احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ بندہ پڑھ کے اس طرح آگے چلا جاتا ہے، پھر ایک دم پیچھے خیال آتا ہے یار یہ جو بات کی گئی تو پورے اس اپنے تاریخی تناظر کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہے، اس پورے طنز کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کردار نگاری ان کے پاس جو کردار ہے، جو تقریباً ہر مزاح نگار نے اپنا ایک کردار رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی انٹری بڑے مزے سے ہوتی ہے، بڑی ہی ماہرانہ، یا آپ کہہ رہے ہیں مشاقی اسے کہہ لیں، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کی 3 کتابیں آئی ہوئی تھیں اور اب 4تھی کتاب بھی آ رہی ہے، اس میں بول بھی واحد متکلم رہا،
और फिर उसका अपना किरदार भी है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, अगर आप उसे तवज्जो से पढ़ें तो एक बहुत बड़ी गलती उसमें कर जाते हैं कि बाज़ औक़ात लगता है कि ये जुमला शायद उसे बोलना पड़ेगा, जो करैक्टर उस मिज़ाह निगार ने रखा हुआ है ये जुमला उसे बोलना चाहिए था, ये जल्दी में खुद बोल गया। ये डॉक्टर साहब के यहाँ मैंने देखा, मैंने गलती पकड़ने की कोशिश की कि इनका जो किरदार बीच में आ रहा है, ये जुमला तो ये खुद भी कह सकते थे। इनके यहाँ वो इतनी महारत से आता है इनका किरदार जो है कि जो ये बात कर रहे हैं मतलब दो किरदार अलग अलग हो जाते। जिस तरह अली आरियान साहब को पता है, जब ये मुकालमे लिखते हैं तो मुकालमे में हमें जो पहली चीज़ बताई जाती थी ड्रामों की उसकी कि अगर आपके किरदारों पे हाथ रख दिया गया या कोई चीज़ रख दी है, किरदार नहीं पता, मुकालमा बोले कि ये कौन बोल रहा है। वाह वाह, बहुत उम्दा, चार आदमी है ना, बहुत उम्दा। उनके अगर मुकालमे लिख रहे मतलब उबैद बाज़ किसी और तरह बात कर रहे होंगे, अली आरियान किसी से, शेख फारूक साहब किसी और तरह कर रहे होंगे, तो वो ये ना कि सबके एक जैसे ही जुमले हों, ये गड़बड़ होती है किरदार निगारी में। मिज़ाह की किरदार निगारी बड़ी मुश्किल है और उसमें अमूमन मिज़ाह निगारों से जो है वो हो जाती है, गलती हो जाती है कि वो बंदे कारी ये कहता है कि ये मुकालमा उस दूसरे किरदार का होना चाहिए। इनके यहाँ बड़ी खूबसूरती से आया हुआ। फिर जिस तरीके से जब जैसे हम कहते हैं अफसाने में प्लाट है, मजमून की भी इस तरह की अपनी एक तरतीब है कि आप यहाँ से चले हैं तो किधर किधर से आप होके गुजरते चले जा रहे हैं। वो जो टर्न है इनका एक मौजू से दूसरे मौजू पे जाना, उसमें भी बड़ी मतलब वो ऐसी बारीकी है कि जो शायद हज़ार कारी में से किसी एक को महसूस हो, वो भी इनके यहाँ बड़ी खूबसूरती है। जुमला साजी, मिज़ाह का जुमला लिखना इंतहाई मुश्किल बिल्कुल दुनिया में, बल्कि इसमें जो असल जो बयान किया जाता है ना एक जुमला जिस पे अब ख़वातीन थोड़ा नाराज़ हो जाती हैं कि ख़वातीन मिज़ाह निगार बड़ी कम है या ना होने के बराबर है, तो मिज़ाह निगार ये कहते हैं कि ये मर्दों का काम है। हाँ, यहाँ पे मर्द जिन्स के एतबार से नहीं आया हुआ, यहाँ पे उसकी ताकत के एतबार से आया हुआ है या उसके मुशक्क़त के हिसाब से आया हुआ है। बहुत उम्दा। रुलाना बड़ा आसान काम है, हंसाना जो है वो इंतहाई दुश्वार है। तहरीरें पढ़ते हुए खुसूसन यूनस भट्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको 50 दफ़ा सुना हुआ लतीफ़ा जो है वो बीच में खड़क उसका शायबा मिल जाता है। लतीफ़ों से मिज़ाह पैदा करने की डॉक्टर साहब के यहाँ ये बिल्कुल नहीं। आखिरी बात मैं ये करूँगा, जो बड़ा अदीब और छोटा अदीब वाली बात मैंने मतलब मुझे कभी समझ ही नहीं आई, इससे इख्तलाफ भी अब कर सकते हैं। मेरे नज़दीक अदीब जो है वो मुनफरिद होता है, उसका अपना इनफराद होता है। इनफराद वो तब कायम करता है जब वो जैसी अपनी उसकी शख्सियत है ढल के आई है वो कहना शुरू हो जाता है। तो आखिरी खूबी जब मेरी ज़रा उनसे मुलाकातें भी हुई हमारी, थोड़ा सा वो जिस वक्त मिला मैं इनसे तो पढ़ते हुए भी पता चला था, उसकी तस्दीक भी यही हुई कि जैसी इनकी शख्सियत है, जिस तरह ये सोचते हैं, बग़ैर किसी लगी लिपटी के वही कह देते हैं। दूसरा, इनका अंदाज़ मज़मून से ज़्यादा जो है वो मुकालमाती है। ये बात पहले भी हुई, किसी दोस्त ने की थी कि जिस तरह किसी से ये गुफ्तगू कर रहे हो और बात कर रहे हो, और ये भी इनका एक अपना इंफराद है। बहुत तो हम सब डॉक्टर साहब को पहली इनकी जो 3 किताबें हम पे मुबारकबाद देते हैं। चौथी किताब जो इनकी है उसमें हम इनके सामने हाथ जोड़ के वास्ता डालते हैं कि अब कोरोना ना आए आपकी किताब पे, हम तकरीब कर दें। लोगों ने डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर लॉकडाउन रखना शुरू कर दिया। जब हम इनकी तकरीब रखते हैं पता चलता है जी पहला कोरोना आ गया, फिर पता चलता है दूसरी लेयर आ गई, लगता है मैं ही अनलॉक करूँगा। बेशक तो डॉक्टर साहब हम इससे उम्मीद के साथ आपकी किताब आएगी और आपकी किताबों की तकरीब जो है वो फिर इंशाल्लाह और बड़े बड़े पैमाने पैमाने पर होगी इंशाल्लाह। बड़े पैमाने पे होगी। को भी बुलाएंगे। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। इस पहली नशिस्त को हम ख़त्म करते हैं और
दूसरी न्यूज़ जिसका आगाज होता है इम्तियाज़ कुरैशी साहब इम्तियाज़ कुरैशी साहब अपना अफसाना पेश करेंगे